دہشت گردی کو ختم کرنے کا وقت آ گیا، دشمنوں سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کے آئین اور سبز ہلالی پرچم کو تسلیم کرنے والوں سے بات چیت کے راستے کھلے ہیں، مگر دشمن کے ساتھ نہ بات چیت ہو سکتی ہے، نہ ہی نرم رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردانہ حملوں میں بھارتی میڈیا کا انتہائی شرمناک کردار۔ بلوچستان میں نام نہاد آزاد بلوچستان کا لبادہ اوڑھے دہشت گرد بھارتی خفیہ ایجنسی را کی مدد سے پاکستان میں معصوم لوگوں کا خون بہا رہے ہیں۔ بلوچستان میں آپریشن کی ضرورت نہیں، دہشت گرد ایک SHO کی مار ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں کسی آپریشن کی ضرورت نہیں، دہشت گرد ایک SHO کی مار ہے۔ آج رات سے کراچی میں موسلا دھار بارشوں کا امکان۔ مونسون سسٹم کے تحت ہوا کا شدید کم دباؤ شدید ڈپریشن میں تبدیل ہو چکا ہے، جو مسلسل بڑھ رہا ہے۔ 28 اگست کے بعد مونسون سسٹم میں مزید شدت آنے کا امکان۔ روس کا یوکرین کے انرجی انفراسٹرکچر پر ڈرون حملہ، 7 شہری ہلاک۔ روسی ڈرون حملے سے انرجی انفراسٹرکچر مکمل تباہ ہو گیا، جس سے ملک میں بڑے پیمانے پر بلیک آؤٹ ہو گیا اور ملک بھر سے بجلی غائب ہو گئی۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وفاقی کابینہ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ گزشتہ چند ماہ سے دہشت گردی کی لہر میں اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں دہشت گردی کے اندھوناک واقعات ہوئے۔ دہشت گردی کی حالیہ لہر میں 50 سے زائد پاکستانی شہید ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں سیکورٹی فورسز کے بہادر جوان بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردوں نے بے گناہ پاکستانیوں کو نشانہ بنایا۔ کوئی شک و شبہ نہیں کہ TTP کے دہشت گرد افغان سرزمین سے کارروائیاں کرتے ہیں۔ بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کے تازہ واقعات کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کی غلط فہمی ہے کہ یہ اپنی دھاک بٹھا سکتے ہیں۔ ان کے مذموم مقاصد کا مقصد پاکستان کی ترقی کو روکنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن قوتیں چین اور پاکستان کے درمیان خلیج پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ سیکورٹی فورسز کی قربانیاں کسی صورت رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ دہشت گردی کے حالیہ واقعات کو روکنا ضروری ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف بہت مؤثر آپریشنز کیے گئے ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمارا عزم پختہ ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ملک دشمنوں کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی، دہشت گردوں کے لیے ملک میں کوئی جگہ نہیں۔ دہشت گردی کو ختم کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ افواج پاکستان کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام وسائل فراہم کریں گے۔ دہشت گردی کا ہر صورت خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ پاک فوج اور قوم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے یکسو ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر دہشت گردی کی افریت کو ختم کریں گے۔ دشمنوں کو پہچان کر ان کے مذموم عزائم کو خاک میں ملانا ہوگا۔ پاکستان کا ازلی دشمن بھارت پاکستان کو کمزور کرنے اور پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے میں ہمیشہ پیش رہا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردانہ حملوں سے متعلق بھارتی میڈیا نے ایک بار پھر شرمناک کردار ادا کیا۔ ذرائع کے مطابق بلوچستان میں تازہ ترین حملوں کے پیچھے بھی بھارتی خفیہ ہاتھ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بلوچستان میں دہشت گردانہ حملوں کے دوران بھارتی میڈیا خوشیاں مناتا رہا اور اپنی طرف سے من گھڑت کہانیاں چلاتا رہا۔ اگست کی 25 اور 26 کی رات کیے گئے حملوں کے حوالے سے بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر خوشی منائی جاتی رہی۔ بھارتی میڈیا نے دہشت گرد حملوں کو غیر معمولی کوریج دی۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارتی میڈیا کی جانب سے تفصیلی اور پروپیگنڈا خبروں کا جاری ہونا واضح کرتا ہے کہ ان دہشت گرد حملوں کو بھارت کی خفیہ ایجنسی را کی مکمل حمایت اور مدد شامل ہے۔ بھارتی میڈیا نے اپنے ہی انٹیلیجنس سورسز کو کوٹ کرتے ہوئے کہا، بلوچ حملوں میں اس قسم کی توانائی اور ہم آہنگی
پہلی بار دیکھی گئی ہے۔ بلوچستان میں مہرنگ بلوچ کی سربراہی میں مسنگ پرسنز کی کیمپین عروج پر پہنچ چکی ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسی مہرنگ کو ہتھیار بنا کر معصوم شہریوں پر حملے کروا رہی ہے۔ ایکس اکاؤنٹ پر بھی نیا پروپیگنڈا منظر عام پر آ چکا ہے۔ بھارتی سوشل میڈیا پر یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ دہشت گرد تنظیم بلوچستان لبریشن آرگنائزیشن نے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے 102 اہلکاروں کو ہلاک کیا۔ کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ یہاں آنے کا مطلب ہے ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان کی پشت پر کھڑے ہیں، بلوچستان کی صورتحال پر سب یکجا ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان جو بھی سپورٹ مانگ رہے ہیں ہم پورا تعاون کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ کل اور پرسوں ہوا ہم سب غمگین ہیں، ایسے دہشت گردی کے واقعات قابل برداشت نہیں ہیں، ہم مل کر ایسے عناصر کا سدباب کریں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈرایا جائے گا، ان کو جلد جواب ملے گا۔ دہشت گردوں نے چھپ کر حملہ کیا ہے، سامنے آ کر مقابلہ کرتے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ کسی آپریشن کی ضرورت نہیں، یہ ایک ایسے چکی مار ہے، دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہماری فورسز جانتی ہیں۔ شرپسند عناصر آدھا کلومیٹر کا انتخاب کرتے ہیں، چھپ کر حملہ کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ مونسون سسٹم کے تحت ہوا کا شدید کم دباؤ شدید ڈپریشن میں تبدیل ہو چکا ہے جو مسلسل بڑھ رہا ہے۔ شہر قائد میں آج سے تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آج رات سے کراچی میں شدید بارشوں کا امکان ہے۔ شہر میں بارش کا سلسلہ آئندہ 3 سے 4 روز تک جاری رہے گا۔ انہوں نے بتایا کہ 28 اگست کے بعد مونسون سسٹم میں مزید شدت آنے کا امکان ہے اور اس دوران 150 ملی میٹر تک بارش متوقع ہے۔ ڈیپ ڈپریشن رین سسٹم سے متعلق چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے بتایا کہ جب تک سائیکلون ہمارے ایریا پر برقرار رہے گا تب تک انتہائی شدید بارشیں ہوں گی اور شدید سائیکلون کا ڈپریشن جب تک آگے نہیں بڑھ جاتا اس وقت تک شدید بارش ہوتی رہیں گی۔ موجودہ سسٹم کراچی کے مشرق میں 570 کلومیٹر پر موجود ہے اور 29 اگست کی صبح سسٹم بحیرہ عرب میں داخل ہونے کا امکان ہے، جس کے بعد سسٹم مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔ سسٹم شدت اختیار کرنے کے بعد کراچی کے جنوب مغرب میں داخل ہوگا، جس کے زیر اثر کراچی میں تیز ہوائیں چلیں گی، جبکہ موسلادھار بارش ہونے کے ساتھ سمندر میں شدید طغیانی کا بھی خدشہ ہے۔ طاقتور مونسون ہواؤں کا سسٹم سندھ بھر میں طوفانی بارشوں کا سبب بنے گا، جس کے باعث ٹھٹہ اور بدین میں 300 تا 400 ملی میٹر جبکہ کراچی میں 150 تا 200 ملی میٹر بارش کا امکان ہے۔ سسٹم قریب آنے پر بارش میں شدت آئے گی۔ 28 تا 30 اگست کراچی سمیت سندھ بھر میں طوفانی بارشیں متوقع ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت 25.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ روس نے یوکرین کے انرجی انفراسٹرکچر پر بڑا ڈرون حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 7 شہری ہلاک ہو گئے۔ روسی ڈرون حملے سے انرجی انفراسٹرکچر مکمل تباہ ہو گیا، جس سے ملک میں بڑے پیمانے پر بلیک آؤٹ ہو گیا اور ملک بھر سے بجلی غائب ہو گئی۔ روس کی جانب سے 127 میزائل اور 109 ڈرونز داغے گئے۔ یہ روس کا یوکرین کے خلاف حالیہ ہفتوں میں سب سے بڑا حملہ تھا۔ یوکرین کی فضائیہ کے مطابق روسی ڈرونز اور متعدد کروز اور بیلسٹک میزائلوں نے یوکرین کے مشرقی، شمالی، جنوبی اور وسطی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ یوکرینی دارالحکومت کیف میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ حملے سے ٹرینوں کے نظام میں خلل پیدا ہو گیا اور ملک میں ہنگامی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی۔ حملے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور کیف کی طرف سے روس کے کرسک علاقے میں اپنی کارروائی میں نئی پیش رفت کا دعویٰ کرنے کے بعد آیا ہے۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ ماسکو نے سب سے بڑے روسی حملوں میں سے ایک میں کم از کم 127 میزائل اور 109 ڈرون داغے ہیں۔ یوکرینی صدر نے روس سے حملوں کا بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ زیلنسکی کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک روس کے اندر ہتھیاروں کے استعمال اور حملوں کی اجازت دیں۔